کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے ایک راج دلارا آوت ہے 9 لاکھ کا سہرا سر سوہت 9 لاکھ کا سہرا سر نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذین یتبعون الرسول النبی الامی صدق اللہ مولانا العظیم۔ پوری امت مسلمہ اللہ جل مجدہ کی شکر بجا آوری کے بعد اس لیے فرمایا پیروی کرو اس رسول کی۔ اب رسول کی آگے تعریف کی۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے۔ اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے۔ نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نابعون سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نابعون سے نکلا ہے۔ نابعون کا معنی ہے خبر۔ انباء خبروں کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے؟ اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا۔ چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو۔ نبعون کی جمع الانباء، خبریں۔ تو یہ نبعون وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ باخبر ہے، خبر دینے والا ہے۔ آگے فرما دیا الامی، ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے۔ اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے 2 ترجمے ہیں۔ کیا 2 ترجمے ہیں؟ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے، ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے، اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے۔ تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ۔ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا
هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، منہم ان میں سے، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے، سبحان اللہ، ان پر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے۔ تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے۔ اللہ، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ واہ واہ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سبحان اللہ، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ سے امی ہے۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھوڑے میں تھے، بات پنگھوڑے کی ہو رہی تھی، پنگھوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا، آپ پنگھوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگھوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگھوڑے پر پڑی، آپ پنگھوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگھوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حیران ہو گئے، کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات؟ فرمایا آپ میرے پنگھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھوڑے میں تھا تو 14ویں رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پنگھوڑے کی بات تو چھوڑیے، میں اپنی ماں آمنہ کی گود میں تھا تو لوح پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ ماں بیٹے کی اصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اب لفظ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یقال لکل ما کان اصلا
لوجود شیئن او مبدئہ، کوئی شے اس کی اصل کو اور اس کے اوریجن کو مبدا کو کہتے ہیں۔ امی جو مبدأ کائنات ہے، جو مصدر کائنات ہے، کہ ساری کائنات کا وجود جس جڑ سے پھوٹا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ رسول ہے کہ ساری کائنات کے وجود ان سے پھوٹے، عرش و قلم ان کے نور سے پھوٹا، لوح و قلم ان کے نور سے پھوٹا، قدسیان فلک ان کے نور سے پھوٹے، زمین و آسمان ان کے نور سے پھوٹے، اور سب خلائق و ملائک ان کے نور سے پھوٹے۔ اس لیے کہ جب حضور نہ تھے تو اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ساری کائنات کے وجود کو توسیع ملتی گئی نور مصطفیٰ سے، تو حضور کا نور اصل کائنات ہوا۔ کیا؟ اصل کائنات ہوا۔ حضور کا وجود مبدأ کائنات ہوا، ساری کائنات کی ابتدا حضور ہوئے۔ تو فرمایا لوگو اس رسول کی پیروی کرو کہ جو بے شک آیا تو سب سے آخر میں مگر ساری کائنات کی ابتدا۔ تو زمین کا سب سے پہلا ظہور، یہ بات توجہ طلب ہے، زمین کا سب سے پہلا ظہور مکہ ہوا، چونکہ مکہ ظہور اول ہے اس لیے اس کو کہا ام القرآن۔ جس طرح لوگوں زمین میں ظہور اول مکہ ہے وہ ام القرآن ہوئی، اس طرح ساری کائنات میں بعد از خدا ظہور اول مصطفیٰ ہے۔ لوح محفوظ کو کیوں کہا؟ فرمایا ذالک لکون العلوم کلھا متولدۃ من، اس لیے اس کو کہا کہ ساری کائنات کے علوم اس لوح محفوظ میں سے متولد ہوئے، اس میں سے نکلے۔ تو اس مقام علم کا نام ہے جس سے سارے علم کے چشمے پھوٹے، وہ ہے۔ تو جب کتاب کی بات ہو تو لوح محفوظ امی ہے، جب کتاب کی بات ہو تو لوح محفوظ امی ہے، جب نبوت کی بات ہو تو مصطفیٰ امی ہے۔ ارے مصطفیٰ کی امیت پر بات کرنے والوں، ایک مصطفیٰ اکیلا تھوڑا امی ہے، مصطفیٰ بھی امی ہے، مکہ بھی امی ہے، لوح محفوظ بھی امی ہے، قرآن بھی۔ اللہ اللہ، واہ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے۔ وہ تمام حقیقتیں جن کو اپنے اپنے مطلع پر اللہ پاک نے مبدا کا درجہ عطا کر دیا، اوریجن کا، اصل کا، جڑ کا، ابتدا کا درجہ عطا کر دیا، وہ علم کی طرف آیا تو وہ قرآن کہلائی، وہ خبر کی طرف آیا تو لوح محفوظ کہلائی، وہ شہروں کی طرف آیا تو مکہ کہلایا، وہ کائنات خلق کے ظہور کی طرف آیا تو مصطفیٰ کہلایا۔ یہ سب امی کے مختلف ظہور ہیں، جو جمع ہو جائیں ان کو امت کہتے ہیں۔ تو امت کا معنی بھی ہے جامعیت، جمع ہونے کی وجہ سے امت بنی۔ تو جس طرح جمع ہونے کی وجہ سے امت بنی تو مصطفیٰ میں کیا جمع ہوا کہ وہ امی بنے۔ تو کچھ تو ادھر بھی جمع ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ سے امی بنے، جامعیت۔ کچھ تو جمع ہوا ہوگا، وہ کیا جمع ہوا؟ جس نے ایک وجود کو امی بنا دیا، تو وجود ایک تھا مگر جمع اس میں ساری کائنات ہو گئی۔ واہ 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 کیا کہنے، وجود ایک تھا مگر آدم بھی اسی میں ہے، نوح بھی اسی میں ہے، ابراہیم و اسماعیل بھی اسی میں ہے، اسحاق و یوسف بھی اسی میں ہے، موسیٰ، داؤد، سلیمان بھی اسی میں ہے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ بھی اسی میں ہے۔ وہ اس کا حسن اگر منتشر ہو گیا تو انبیاء بن گئے، اور سارا حسن جمع ہو گیا تو مصطفیٰ بن گئے۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ، ہوئے ہوئے ہوئے، واہ 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 واہ، کیا نقطہ ہے،
نبی کے نجوال نبی کے مٹار نبی کے اس کی صفیت کا حسن ایک جگہ چمکا تو اس کا نام آدم رکھ دیا، اس کی خلیلیت کا حسن چمکا تو اس وجود کا نام ابراہیم رکھ دیا، واہ واہ سبحان اللہ، اس کی کلیمیت کا حسن چمکا تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیا، اس کی روحیت کا حسن چمکا تو اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ تو ایک ایک حسن کی تجلی، اس کے حسن کی ایک ایک تجلی چمکتی گئی تو آدم و عیسیٰ بنتے گئے، اور جب ساری تجلیات حسن جمع ہو گئی تو مصطفیٰ امی بن گیا۔ اللہم صلی اللہ نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ اللہ نظر بد سے معافی، چہرہ والدہا واہ 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 واہ، اور جیسے آپ سے امت سمجھے آگے بڑھیں، امام بھی میں سے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ، ارے اسی امی نے علم بھی دیا، اس امت نے امام بھی دیے، اس نے امت بھی دیے، اس نے امت کو امام بھی دیے۔ امت کو امام بھی دیے، واہ 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 واہ، سے امت بنی، اسی سے امی کے سے امی کے سے امت بنی، امی کے سے امام بھی بنا۔ امام کا مادہ بھی الف میم ہے، الف میم، کیا؟ الف میم۔ امام، امام کہتے ہیں وہ جو مقتدا ہو، جس کے پیچھے چلا جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ کیا؟ جس کے پیچھے چلا جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ اگر ایک امر میں کوئی مقتدا ہو تو امام ہے، اور ساری کائنات کے اماموں کا مقتدا ہو تو نبی امی ہے، نبی امی ہے، امی ہے، کیا کہنے، جس میں ساری امامتیں جس میں سے متولد ہوئی۔ علی کی امامت بھی جس میں سے نکلی، واہ، حسن اور حسین کی امامتیں بھی جس میں سے نکلی، زین العابدین کی امامت جس میں سے متولد ہوئی، محمد باقر کی امامت جس میں سے نکلی، جعفر صادق کی امامت جس میں سے نکلی، موسیٰ کاظم کی امامت جس میں سے نکلی، نقی علی کی امامت جس میں سے نکلی، علی رضا کی امامت جس میں سے نکلی، حسن عسکری کی امامت جس میں سے نکلی، امام مہدی کی امامت جس میں سے نکلی۔ ارے جس نے سارے امام دیے وہ امی ہے، وہ امی ہے، کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے واہ نبی واہ کا جو واہ غلام واہ، ہے ہائے ہائے، نبی کا جو غلام اللہ ہے حفاظت، اور ابو بکر صدیق جس کی کرن بن کے نکلے، عمر جن کے چراغ کی کرن بن کے نکلے، عثمان و علی جن کی کرن بن کے نکلے، طلحہ سلمان بلال جس کی کرنیں بن کے نکلے، ارے سب کچھ جس سے نکلا وہ نبی امی۔ ہائے 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 اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ حضور پڑے ہوئے نہ تھے، کیا؟ اب یہ تصور، یہ ترجمہ جنہوں نے کیا انہوں نے قرآن کی نفی کی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اوروں کا پڑھنا اور حضور کا پڑھنا اس میں ایک فرق ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ ساری دنیا کے پڑھے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارا پڑھنا، اور مصطفیٰ کا پڑھنا قرآن کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، مصطفیٰ تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ اللہ صلی علی محمد، حضور پڑھے پھر بھولے ہی نہیں، حضور ایسا پڑھے کہ پھر بھولے ہی نہیں۔ فلا تنسا، اس لیے امی کہا کہ عام پڑھنے لکھنے کا مطلب تو پڑھا بھی اور تھوڑے وقت کے بعد بھولا گیا، پھر امتحان کے قریب آئے پھر رٹا لگایا،
پھر امتحان گزر گیا، اگلا سمیسٹر پچھلا پھر بھول گیا، پھر تیسرے سال آ گئے تو پہلے 2 سالوں کا پھر بھول گیا، چوتھے سال میں پہنچے تو وہ یاد کیا، پچھلا پھر بھول گیا۔ دنیا والوں کا پڑھنا یوں ہے کہ یاد کیا بھول گیا، یاد کیا بھول گیا۔ فرمایا محبوب تجھے ایسے کس قسم کا پڑھنا نہیں سکھائیں، تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، تو پڑھے گا پھر بھولے گا نہیں۔ یہ وہ رسول نبی امی ہے، اور امی اس لیے فرمایا کہ اس میں سارے حسن اور سارے کمال رب کائنات نے جمع کر دیے، سارے حسن اور کمال جمع کر دیے۔ دیکھو آؤ، صحرائے طور میں ایک آواز گونج رہی ہے، صحرائے وادی سینا میں، اس دشت اور صحرا میں ایک آواز گونج رہی ہے، اپنے دل کے کانوں سے سنو، وہ آواز طور کی چوٹی سے آ رہی ہے۔ کوئی ایک عاشق ہے جو طالب حسن عز دی ہے، وہ حسن لازوال کا جلوہ کرنا چاہتا ہے، وہ جمال مطلق کو بے حجاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ 30 راتوں سے طور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، وہ بے ہوش ہو کر 10 راتیں بھی گزار کر 40 راتیں ہو گئی، 30 راتیں ہو گئی، وہ پوچھتا ہے، آواز آ رہی ہے عاشق کی، رب ارنی، آواز آ رہی ہے، مولا تیرے حسن کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھے، عاشق کی آواز زبان حال سے آ رہی ہے، مولا کبھی آبشاروں کو دیکھتا ہوں تو آبشاروں کے نغمات میں تیرے حسن کی جھلک آتی ہے، کبھی سبززاروں کو دیکھتا ہوں تو سبززاروں کے لہلہاتے کھیتوں سے تیرے حسن کی شادابی آتی ہے، کبھی باغ و بہار اور گلوں کی نکھت کو دیکھتا ہوں تو پھولوں کے حسن، نکھت اور خوشبو سے تیرے حسن کی جھلک ملتی ہے، کبھی ماں کی مامتا، اس کی تڑپتی مامتا کو کان لگا کے سنتا ہوں، اس میں بھی تیرا ایک حسن ملتا ہے، کبھی باپ کی شفقت اور پیار کے قریب ہو کے دیکھتا ہوں تو کبھی وہاں تیرا حسن نظر آتا ہے، مولا پہاڑوں کی بلندیاں دیکھتا ہوں تو بلندیوں کی ہیبت وہ بھی تیرے حسن کا ایک پردہ اٹھا دیتی ہے، کائنات کی وسعت کو دیکھتا ہوں وہاں بھی تیرے حسن مچلتے نظر آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں دیکھتا ہوں، حسینوں کے حسن دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی سطوت دیکھتا ہوں، عالموں کا علم دیکھتا ہوں، طاقتوروں کی طاقت دیکھتا ہوں، جدھر نگاہ اٹھاتا ہوں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تیرے حسن کی کوئی نہ کوئی جھلک دنیا میں بکھری بکھری نظر آتی ہے۔ وہ عاشق کہتا ہے، اے ہر سو اپنے حسن کی جھلکیں بکھیرنے والے، آج ایک ایسا پردہ اٹھا دے کہ تیرا سارا حسن ایک بار دیکھ لے، سارا حسن دیکھ لے۔ سنو، روح کی کانوں سے ایک آواز آ رہی ہے، لن ترانی، اے موسیٰ، اے عاشق، جلوہ حسن کے طلبگار، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو دکھا سکتا ہوں پر تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ میں اگر اپنے حسن کو بے نقاب کر دوں، اس طرح بے حجاب کر دوں تو پھر کوئی بھی تک نہ سکے۔ عاشق کہتا ہے کوئی صورت تو بنا، اس نے کہا بس اس پہاڑ کو دیکھ، حسن کی ایک تجلی پھینکتا ہوں، پہاڑ کا حشر دیکھ لینا، حسن کی ایک انعکاسی تجلی، انعکاسی تجلی پڑی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر سنو، مصر کے بازار سے ایک اور آواز آ رہی ہے کہ اے حسین مطلق، تیرے حسن کی جھلک اس پیکر یوسف میں دیکھی ہے، ایک عاشق ان بازاروں میں دیوانہ ہو گیا ہے، ایک عاشق طور پر بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے، ایک عاشق مصر کے بازاروں میں اپنی عزت اور اپنی شناخت اور اپنا تقدس پامال کر بیٹھی ہے۔ اس ایک حسن کی جھلک میں زنان مصر یکجا ہو گئی ہیں کہ کیا کروں،
وہ کہتی ہے کہ ایک جھلک جس نے مجھے دیوانہ بنا دیا ان کو بھی دکھا دے. سو ہاتھ کٹ گئے ہیں, انگلیاں کٹ گئی ہیں, خون بہ گئے ہیں, پھل گر گئے ہیں, مگر ایک تجلی کو سمو نہیں سکتا. مکہ کی وادیوں میں, مکہ کی فضاؤں سے آواز آتی ہے, اے ابتدائے کائنات اور ابتدائے آفرینک سے میرے حسن کی بکھری بکھری تجلیات کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں, آؤ آج کی رات میں نے ساری تجلیات حسن کو سمیٹ کر ایک پیکر کی شکل دے دی ہے. اے قدسیان فلک, اے حوران جنت, اے مکیران عالم, یکسو ہو جاؤ, تکو, انتظار کرو. آمینہ تو گود میں انتظار کر, دنیا میں غیرت ہے, دنیا کا تحرک رک چکا ہے, سمندروں کے تلاطم رک چکے ہیں, فضاؤں اور ہواؤں کا بہاؤ رک گیا ہے, دلوں کی دھڑکنیں تھم گئی ہیں, بت اونھے منہ گر گئے ہیں, ستارے نیچے آ گئے ہیں, زمین و آسمان کی فضائیں معطر ہو گئی ہیں. آواز آ رہی ہے, میری حسن کی بکھری تجلیوں کو دیکھنے والوں, آؤ میرے سارے حسن کا یکجا پہ کر دیکھ لو. اچانک نور چمکا, مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات چمک اٹھے. آمنہ نے دیکھا تو گود میں محمد مصطفیٰ آ گئے تھے.